فاضل بزرگوار سید جعفر مزارعی روایت کرتے ہیں کہ نجف میں ایک طالب علم رہا کرتا تھا جو معاشی لحاظ سے بہت مشکلات سے دوچار تھا۔ ایک دن جب ان حالات سے تنگ آ جاتا ہے تو ذریعہ مطہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف لاتا ہے اور شکایت کرتا ہے، آپ کے حرم میں اس قدر قیمتی چراغ لگے ہوئے ہیں جو بغیر مقصد کے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میں معاشی لحاظ سے بہت برے حالات سے گزر رہا ہوں۔ رات کو امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت ان سے فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ نجف میں میرے مجاور بن کے رہو تو یہی روٹی اور دہی ہے اور وہی طالب علم والا فرش ہے، لیکن اگر مادی لحاظ سے اچھی زندگی چاہتے ہو تو ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن میں فلاں گھر پر چلے جاؤ۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو گھر کا مالک باہر آئے گا تو اس سے کہنا، بے آسمان رود وقار آفتاب کند، یعنی آسمان پر جاتا ہے اور کام کو سورج کی طرح کر دیتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ حرم مطہر میں مشرف ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یہاں پر میری زندگی بہت زیادہ پریشان ہے اور کچھ سامان نہیں ہے، کیا آپ مجھے ہندوستان بھیجنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور وہ ان سے وہی بات دہراتے ہیں۔ نیند میں سے اٹھ جاتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ اپنی کتابوں اور مختصر سامان کو بیچ دیتا ہے اور خیر افراد ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ ہندوستان پہنچ سکے۔ جب وہ حیدرآباد پہنچ جاتا ہے تو وہاں جا کر راجا کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کیوں ایک فقیر طالب علم ایک ثروت مند راجا کے گھر پہ ملاقات کے لیے آیا ہے، اور تعجب کرنے لگتے ہیں۔ جب اس گھر تک پہنچ جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے ایک شخص عمارت کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ جیسے ہی اس شخص سے ملاقات کرتا ہے اس سے کہتا ہے، بے آسمان رود بیکار آفتاب کند۔ راجا فوراً اپنے نوکروں کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طالب علم کو عمارت کے اندر لے کر جاؤ اور اس کی خاطر پذیرائی کرو۔ جب اس کی تھکن دور ہو جائے تو اسے اچھے لباس پہناؤ۔ راجا کے دستور کے مطابق عمل کیا گیا۔ وہ طالب علم اس عالی عمارت میں اگلے دن عصر تک پذیرائی ہوتا رہا۔ اگلے دن دیکھتا ہے کہ شہر کے بڑے بڑے تاجر، علماء اور شرفاء آئے ہیں اور ہر ایک ہال میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شخص اپنے برابر میں موجود شخص سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا خبر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ راجا کی بیٹی کا نکاح ہے۔ جب محفل آراستہ ہو گئی تو راجا تشریف لایا۔ سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ احترام کے بعد راجا اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ راجا نے اہل محفل پر ایک نگاہ کی اور کہا، میں اپنی آدھی دولت کو کہ جو فلاں مقدار میں ہے، اپنے نقد پیسے، اپنی ملکیت، اپنی منزلیں، اپنے باغات وغیرہ میں سے آدھی اس طالب علم کو دے رہا ہوں کہ جو ابھی ابھی نجف اشرف سے تشریف لایا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک دوسری سے خوبصورت ہے اور اس کو میں اس طالب علم کے عقد میں دے رہا ہوں۔ اے علماء دین، ابھی اور اسی وقت نکاح کا خطبہ جاری کیا جائے۔ نکاح کا خطبہ جاری ہوا۔ طالب علم حیرت کے دریا میں ڈوب گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ راجا کہتا ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے ارادہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں شعر کہوں۔ میں نے شعر کا ایک مصرع کہا لیکن دوسرا مصرع میں نہیں ادا کر سکا۔
ہندوستان میں موجود فارسی زبان کے شعراء سے رابطہ کیا، لیکن وہ بھی کوئی اچھا مصرع نہیں بنا سکے۔ ایران کے شعراء سے رابطہ کیا، لیکن ان کا مصرع بھی مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے خود سے کہا حتماً ایسا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو میرا یہ شعر پسند نہیں آیا ہے۔ لہٰذا میں نے منت مانی کہ اگر کوئی ایسا شخص ملے گا کہ جو اس شعر کا دوسرا مصرع کہ جو مجھے پسند آئے بیان کرے گا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس کا آدھا اس کو دے دوں گا اور اپنی خوبصورت بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دوں گا۔ آپ آئے اور آپ نے دوسرا مصرع کہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا مصرع ہر لحاظ سے میرے شعر سے ملتا ہے۔ طالب علم نے پوچھا پہلا مصرع کیا تھا؟ راجا نے کہا بے ذرے گر نظر لطف بوتراب کند، یعنی اگر ذرے پر بوتراب نظر لطف کریں۔ اب طالب علم کہتا ہے کہ یہ دوسرا مصرع میری جانب سے نہیں ہے بلکہ خود امیر المومنین علیہ السلام کا لطف ہے۔ راجا سجدہ شکر میں چلا گیا اور پڑھا بے ذرے گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند۔